اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرنے کے کچھ اہم اور ضروری کام، اس سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا آدھے سے زیادہ حصہ ختم ہو گیا اور کل یا پرسوں سے جو ہے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت اہتمام کے ساتھ عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے، یعنی اس میں اضافہ کیا کرتے تھے، چاہے وہ نوافل میں ہو، صدقہ و خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو اور بہت سارے اعمال۔ لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ جب آ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا اہتمام اور اضافہ دونوں پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ اپنے بستر کو لپیٹ لیتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے، شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے عبادات کے سلسلے میں۔ بس یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے اب تک جو بھی اعمال ہم نے کیے اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے بچے ہوئے دنوں میں عبادتوں میں اضافہ اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری عشرے میں کی جانے والی دو عبادتیں اہم ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کی تلاش اور اس میں عبادت۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں قدر والی رات کیا ہے، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تقریباً اگر 1000 مہینوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 83 سال اوپر کچھ مہینے ہوتے ہیں، یعنی ایک اس لیلۃ القدر میں عبادت کرنا گویا ایسا ہے جیسے کہ 83 سال تک عبادت کرنا۔ اگر ہم نے اس رات میں کوئی صدقہ کیا تو 83 سال تک صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس میں کچھ نوافل کا اہتمام کیا، وہ 83 سال تک نوافل کا اہتمام کرتا رہا بندہ، اس طرح ثواب ملے گا اس کو۔ اسی طرح ہر عمل کی بات ہے، نیک عمل کی۔ تو ایک تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29۔ اس میں جہاں تک ہو سکے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اگر نہ ہو سکے تو جتنی طاقت ہو اتنی، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو بس آرام کرنا چاہیے۔ اس رات میں فضول گفتگو اور وقت کی بربادی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ کو نبوت ملی، روزے کی فرضیت ہوئی سن 2 ہجری میں، وہاں سے لے کے آپ کی اپنی وفات تک آپ نے جو ہے ہر رمضان میں 10 دن کا مکمل اعتکاف کیا، اور اب جب آپ کا آخری سال تھا، آپ کی وفات کا سال، اس رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف ایک دوسرا عمل ہے جو اس عشرے میں کیا جانا چاہیے، اور اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر جو ہے بندے کو نصیب ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اب تک کی جانے والی عبادتوں میں آخری عشرے کے تعلق سے مزید اضافہ کریں گے اور اہتمام کے ساتھ عبادت کریں گے، خصوصاً لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے آخری 5 راتوں میں اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے۔ یہی بات میں آپ حضرات سے کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔